بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تھے ہمارے استاد محترم۔ ہم نے جب پڑھنے کا آغاز کیا تو ہمیں ابتدائی الفاظ جو پڑھانے والے تھے محترم جناب قاری انور صاحب، بہت ہی خوبصورت آواز سے، بہت ہی پیارے لہجے سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استاد محترم کے علم کے اندر، عمل کے اندر، زندگی کے اندر، رزق کے اندر برکت عطا فرمائے۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں حمد باری تعالیٰ کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں۔ لاہور سے آئے ہمارے مہمان محترم جناب حافظ یوسف انقلابی صاحب، وہ آئیں اور حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیدار ہیں تو ذرا بلند آواز سے جواب دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن قبل ایک کلام لکھا، جس میں لکھا اس کو لوگ علامہ ثانی لگی ظہیر کہتے ہیں۔ اور کلام سنانے سے پہلے ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ کئی مفتیان سے، کئی شیخ الحدیث سے، کئی صاحب علم سے میں نے یہ سوال کیا کہ عالم کس کو کہا جاتا ہے؟ تو کوئی کہنے لگا جس کے پاس نحو صرف کا علم ہوتا ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ نحو صرف سے مراد وہ علم ہوا کرتا ہے جو احادیث کو بغیر زبر زیر کے پڑھا جاتا ہے، اس کو نحو صرف کا علم کہا جاتا ہے۔ تو کہنے لگا جس کے پاس نحو صرف کا علم ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے۔ تو میں نے کئی ایسے علماء کے نام بتلائے جن کے پاس نحو صرف کا علم تو ہے مگر حقیقت کے اندر وہ جہلیت کی دلدل میں پھنسے ہوئے۔ تو کہنے لگا نہیں یہ عالم نہیں ہوتا۔ کسی اور سے پوچھا کہ بتلاؤ عالم کون ہوا کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جو دین کے اوپر عمل کرتا ہے وہ عالم ہوا کرتا ہے۔ میں نے اس کو یہ بات بتلائی کہ بنی اسرائیل کی قوم کے اندر ایک بڑا ہی نیک انسان گزرا، بڑا ہی ولی گزرا۔ اللہ نے فرشتے کو کہا کہ جاؤ بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر عذاب کو نازل کرو۔ فرشتہ جب زمین پر آیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک اللہ کا بڑا ہی نیک اور برگزیدہ بندہ ہے اور عالم دین ہے۔ جا کے کہتا ہے اللہ رب العالمین وہ فلاں انسان بڑا ہی نیک انسان ہے، بھلا میں اس کو کیسے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ سوال کیا کہ کیا اس نے کسی کو دین کی صحیح تبلیغ کی؟ فرشتہ کہتا ہے نہیں، اس نے دین کو بڑھانے کی، پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں ایسے نیک انسان کو نیچے رکھا جائے، اس کے اوپر پوری امت کو گرا دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، کئی علماء سے میں نے یہ سوال کیا کہ بتلاؤ عالم کون ہوا کرتا ہے؟ کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے۔ پچھلے دن کی بات، ایک انسان جو دین کا علم نہیں رکھتا، جو قرآن کا علم نہیں رکھتا، جو سبع عشرہ کا علم نہیں رکھتا، جو قرات کا علم نہیں رکھتا، جو تقریر کا علم نہیں رکھتا، اس نے بتلایا کہ عالم کون ہوا کرتا ہے۔ کہنے لگا عالم وہ ہوا کرتا ہے جس کے جسم کے اندر جرت ہوا کرتی ہے، جس کے جسم کے اندر ایک دلیری ہوا کرتی ہے۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں سے یہ بات سنی کہ وہ علامہ ثانی لگی ظہیر۔ کون علامہ ثانی لگی ظہیر؟ اگر کوئی دیوبندی بیٹھا ہے تو سنے،
کون علامہ ثانی لگی ذکیر؟ اگر کوئی اگلے تشریح بیٹھا ہے تو وہ بھی سنے، کون علامہ ثانی لگی ذکیر؟ اگر کوئی دیوبندی بیٹھا ہے تو وہ بھی سنے، کون علامہ ثانی لگی ذکیر؟ اگر کوئی شیخ الحدیث بیٹھا ہے تو وہ بھی سنے، کون علامہ ثانی لگی ذکیر؟ اگر کوئی مفتی پاکستان بیٹھا ہے تو وہ بھی سنے، ہائے ہائے کون علامہ ثانی لگی ذکیر؟ مسلک حق اہل حدیث کی پرواز علامہ ثانی لگی ذکیر، کون علامہ ثانی لگی ذکیر؟ مسلک حق اہل حدیث کی جرت علامہ ثانی لگی ذکیر، کون علامہ ثانی لگی ذکیر؟ مسلک حق اہل حدیث کی شمشیر علامہ ثانی لگی ذکیر، کون علامہ ثانی لگی ذکیر؟ مسلک حق اہل حدیث کا ثمر علامہ ثانی لگی ذکیر، کون علامہ ثانی لگی ذکیر؟ مسلک حق اہل حدیث کا قمر علامہ ثانی لگی ذکیر، کون علامہ ثانی لگی ذکیر؟ مسلک حق اہل حدیث کا دانشور علامہ ثانی لگی ذکیر، کون علامہ ثانی لگی ذکیر؟ مسلک حق اہل حدیث کا باہمت علامہ ثانی لگی ذکیر، کون علامہ ثانی لگی ذکیر؟ دھماکہ لاہور میں ہے، علاج ریاض میں ہے، مسجد نبوی میں جنازہ ہے، اور میں تیرے مقدر پر قربان جاؤں اور قبر صحابہ کے ساتھ، اور پھر میں کیوں نہ کہتا چلا جاؤں؟ توجہ، علم و عمل نبھایا ہے علامہ ثان نے، حق کا علم اٹھایا ہے علامہ ثان نے، علم و عمل نبھایا ہے علامہ ثان نے، حق کا علم اٹھایا ہے علامہ ثان نے، علم و عمل نبھایا ہے علامہ ثان نے، حق کا علم اٹھایا ہے علامہ ثان نے، دنیا کے حاکموں سے کبھی وہ ڈرے نہیں، راہ وفا سے واللہ کبھی وہ ہٹے نہیں، دنیا کے حاکموں سے کبھی وہ ڈرے نہیں، راہ وفا سے واللہ کبھی وہ ہٹے نہیں، ہم نام مصطفیٰ پہ لٹا دیں گے جان بھی، ہم نام مصطفیٰ پہ لٹا دیں گے جان بھی، دنیا کو یہ بتایا ہے علامہ ثان نے، دنیا کو یہ بتایا ہے علامہ ثان نے، علم و عمل نبھایا ہے علامہ ثان نے، حق کا علم اٹھایا ہے علامہ ثان نے، علم و عمل نبھایا ہے علامہ ثان نے، حق کا علم اٹھایا ہے علامہ ثان نے، علم و عمل نبھایا ہے علامہ ثان نے، حق کا علم اٹھایا ہے علامہ ثان نے، گستاخ مصطفیٰ کی فقط ایک ہے سزا، سرتن سے ہو جدا ہی ہے قانون دین کا، گستاخ مصطفیٰ کی فقط ایک ہے سزا، سرتن سے ہو جدا ہی ہے قانون دین کا، مسلک حق اہل حدیث کا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ، توجہ، گستاخ مصطفیٰ کی فقط ایک ہے سزا، سرتن سے ہو جدا ہی ہے قانون دین کا، گستاخ مصطفیٰ کی فقط ایک ہے سزا، سرتن سے ہو جدا ہی ہے قانون دین کا، عزت مصطفیٰ ہی اصل وجود دی، نعرہ یہی لگایا ہے علامہ ثان نے، نعرہ یہی لگایا ہے علامہ ثان نے، علم و عمل نبھایا ہے علامہ ثان نے، حق کا علم اٹھایا ہے علامہ ثان نے، علم نبھایا ہے علامہ ثان نے، حق کا علم اٹھایا ہے علامہ ثان نے، علم و عمل نبھایا ہے علامہ ثان نے، حق کا علم اٹھایا ہے علامہ ثان نے، اللہ کی توحید کے نعرے سے پیار تھا، آنکھوں میں ان کے عشق نبی کا غمار تھا، اللہ کی توحید کے نعرے سے پیار تھا، آنکھوں میں ان کے عشق نبی کا غمار تھا، رکھتے تھے اپنے دل میں شہادت کا جذبہ وہ، رکھتے تھے اپنے دل
علم شہادت کا جذبہ وہ خلد بری کو پایا ہے علامہ احسان نے، علم و عمل نبھایا ہے علامہ احسان نے، حق کا عالم اٹھایا ہے علامہ احسان نے، علم و عمل نبھایا ہے علامہ احسان نے، حق کا عالم اٹھایا ہے علامہ احسان نے، علم و عمل نبھایا ہے علامہ احسان نے، حق کا عالم اٹھایا ہے علامہ احسان نے، علم و عمل نبھایا ہے علامہ احسان نے، حق کا عالم اٹھایا ہے علامہ احسان نے۔ مل کے ذرا ایک دفعہ، علم و عمل نبھایا ہے علامہ احسان نے، حق کا عالم اٹھایا ہے علامہ احسان نے۔ خیات باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم۔